چنگیز خان خوارزم کی وسیع اور عریض سلطنت پر قابض ہو چکا تھا، جبکہ خوارزم کا سلطان جلال الدین افغانستان میں فوج کی تیاری میں مصروف تھا۔ منگول لشکر جب اس کے تعاقب میں افغانستان پہنچا تو منگولوں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر میں افغان اور ترک قبائل شامل تھے۔ بعد ازاں آپس کے اختلافات کی وجہ سے افغان قبائل سلطان کو چھوڑ کر چلے گئے اور سلطان کے پاس بہت قلیل فوج بچ گئی۔ یہ بات ہے 1220 کی، جب بغداد مسلمانوں کا مرکزی شہر تھا اور بنو عباس کی حکومت تھی۔ چنگیز خان سلطنت خوارزم کے شہروں کو تاخت و تاراج کر رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تہہ کر دیے گئے، شہر کے شہر جلا دیے گئے، لاکھوں خواتین کی عصمت دری کی گئی اور ہر شہر میں یادگار کے طور پر انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے۔ تاتاریوں نے وہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت بھی شرما جائے، لیکن دوسری طرف بغداد میں مختلف مسالک کے علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے اور خود کو مسلمان جبکہ مخالف فرقہ کے لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے زور و شور سے دلائل پیش کر رہے تھے۔ بغداد کے لوگ اور حکمران اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ جس طوفان نے خوارزم کے مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے وہ ایک دن تھم جائے گا اور بغداد اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ جلال الدین خوارزم شاہ تاتاریوں کا 9 سال تک مقابلہ کرتا رہا۔ کبھی وہ ان سے اپنے کچھ شہر واپس لے لیتا اور کبھی ایک مقام سے شکست کھا کر پیچھے ہٹتا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ کسی اور شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتا۔ اس دوران جلال الدین خوارزم شاہ نے ہندوستان سے مدد حاصل کرنے کے لیے وہاں کے مسلمان حکمران شمس الدین التمش کے پاس اپنے ایلچی بھیجے۔ سلطان التمش نے خوارزم شاہ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر خلیفہ بغداد اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے تو ہندوستان سے بھی کافی بڑا لشکر روانہ کر دیا جائے گا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے قاصد کو بغداد روانہ کر کے خود بغداد سے باہر اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ خلیفہ مستنصر باللہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن بغداد کے حکمران اور عوام عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور وہاں مناظروں کا نیا دور چل رہا تھا جس سے خود خلیفہ اور اس کی رعایا محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کو کسی کے فائدے نقصان سے کوئی غرض نہ تھی۔ خوارزم شاہ کو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بیابانوں کی طرف رخ کر گیا اور کسی کو اس کے متعلق معلوم نہ ہوا۔ اہل بغداد خود کو جس طوفان سے محفوظ تصور کر رہے تھے، چند سال بعد وہی طوفان تباہی بن کر ہلاکو خان کی صورت میں ان کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ یہ بات ہے 1258 کی اور المیہ یہ ہے کہ منگول فوج بغداد کا محاصرہ کر چکی تھی، لیکن بغداد میں اسی طرح مناظروں کی محفلیں گرم تھیں۔ شیعہ اور سنی علماء ایک دوسرے کے خلاف بڑھ چڑھ کر دلائل پیش کر رہے تھے اور ان کے ہزاروں حامی نعروں، لاتوں اور گھونسوں سے اپنی برتری منوا رہے تھے۔ نااہل خلیفہ مستعصم باللہ نے شہر کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ کر رکھا تھا اور نہ ہی فوج کی تیاری پہ کوئی توجہ دی۔ محض 13 دن کے محاصرے کے بعد اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے اور منگول لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر منگولوں نے وہ تباہی مچائی جو اس سے قبل کسی نے نہ دیکھی تھی۔ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔
ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ تاریخ کے مطابق 10 لاکھ انسانوں کو تہہ کر دیا گیا جن کے خون سے کئی روز تک دریائے دجلہ کا پانی سرخی مائل بہتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو بغداد سے نکلا تو گڑی سڑی لاشوں، گدھ اور راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ دوستو آج ہم اسی طرح مذہبی منافرت کا شکار ہیں اور دشمن ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ہلاکو نے کسی کو قتل کرتے وقت اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ شیعہ ہے یا سنی۔ موجودہ دشمن بھی کسی تفریق کے بغیر ہمیں قتل کر رہا ہے۔ ایک عالم نے کہا ہم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پر لڑ رہے ہیں جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ سنی کا نقصان ہو تو صرف سنی ہی احتجاج کرے، شیعہ اپنے نقصان پہ خود احتجاج کرے۔ ہمیں اپنے تمام مسل کی اختلافات بلا کر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔